اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی و شریک معتمد مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، اہلیان محلہ، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیر نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے مسجد حاضہ کے انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو یوم القرآن کے جلسے کا انعقاد عمل میں لانے کی انہوں نے اجازت دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پچھلے 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ماہ رمضان مبارک میں مجلس کی جانب سے یوم القرآن کے جلسوں کا انعقاد مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کی شروعات کی گئی، اور الحمدللہ ان جلسوں کا انعقاد ہر ماہ رمضان مبارک مہینے میں ان جلسوں کا انعقاد میں لایا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں مسجد حاضہ کے امام صاحب نے جو پراثر بیان دیا، جس میں انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اور کھول کر بڑی آسانی کے ساتھ ہم تمام کو سمجھایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ کو نکالیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوم القرآن کا جلسہ ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے تمام انسانیت کو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمام انس اور جنس مل کر اس طرح کی قرآن بنا کر لے کر آؤ۔ بلکہ آگے جا کر علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو سورہ طور میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، جس زمانے میں بھیجا، جس علاقے میں بھیجا، علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا، جس کو زمین پر ڈالتے تو تمام جادوگر کا جادو اس عصا کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ جس نابینا کے آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے، اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھیجا۔ جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، علماء لکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عظیم معجزہ قرآن کریم عطا کیا، جو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔
اور اس وقت سے آج تک قرآن اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ انسانیت بڑی ترقی کر چکی ہے، مگر نہ اس وقت نہ آج اور کل کوئی بھی اس قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے پائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاند پر جا کر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمندر کی خاک میں جا کر چھان کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزے ان کو دیے گئے تھے، مگر وہ معجزے اس وقت کے لیے تھے، ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو صبح قیامت تک یہ معجزہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور اسی معجزے کو لوگ اس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم ایک عظیم المرتبہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو رسوا بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا، اور ساری کائنات میں اللہ یہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جو بولتا ہے وہ قرآن کریم، اور ایک جو خاموش ہے وہ تمہاری موت، تو تم دونوں کو سامنے رکھو۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی خراب ہوتا ہے، تو کیسے اس کا علاج، روحانی علاج یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن، یوم القیامہ کے دن، روزہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن اس شخص کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات بھر اپنے بستر سے دور رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو روزہ اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور روزدار کے لیے شفاعت کریں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینوں میں قرآن کو رکھو، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے افراد خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا، جس پر ان کے برے اعمال کے باعث ان پر جہنم کا فیصلہ ان پر کیا جا چکا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور باترجمہ پڑھ کر عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر دین اور دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم
قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے، بلکہ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو جا، پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت سے نواز، اللہ کہے گا کہ میں اس کو عزت سے نوازوں گا، پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو وہ قیمتی لباس پہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا، پھر قرآن کہے گا یا اللہ اب تو اپنے فضل سے اس پر اور اپنے انعامات اور اکرامات سے نواز دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور تبھی ہم جا کر اپنے گھر کے ماحول کو اور معاشرے کے ماحول کو اچھا رکھ پائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا دہا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ پہلے 10 دن میں رحمت مجھ پر یا آپ پر پوری اتری یا نہیں اتری۔ ہم اللہ سے صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے شب بیداری کو قبول فرما۔ یہ دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے حدیث شریف کو بیان کیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مغفرت کے تعلق سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے، اللہ سے، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ریگستان میں سفر کر رہا ہے اونٹ پر، اور اچانک اس کا اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے، اور اس اونٹ پر اس کی غذا تھی، سفر کی کھانا تھا، کپڑا تھا، پیسہ تھا، تو وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس ویران صحرا میں مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب میں اسی صحرا میں کہیں مر تو نہ جاؤں۔ تو اچانک اس شخص کو اگر اس کا اونٹ دکھ جاتا ہے تو کس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس طرح اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو بشمول مجھے اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر ہم تمام کو اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات جب شروع ہوتی ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے آسمانوں میں پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، ہے کوئی جو رزق چاہتا ہے وہ اللہ سے رزق کو طلب کرے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مغفرت کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں جو میں نے علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سنا، ان کی کتابوں میں پڑھا۔ مجھے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر نکلتے ہیں، اور راستے میں جب رات میں جاتے ہیں تو ایک خاتون آپ سے ملاقات کرتی ہے اور آپ سے سوال کرتی ہے کہ ابو ہریرہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ وہ پوچھتے ہیں کیا گناہ تجھ سے ہوا؟ تو عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہوئی اور جو تیرے پیٹ میں اس کو بھی تو نے ہلاک کیا۔ وہ عورت چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، رحمت اللہ عالمین موجود ہیں، میں نے یہ کیا کہہ دیا؟
وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری بات سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو ہلاک ہو، اور کی جس نے ایمان لایا اور جس نے نیکیاں کی تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں پکارتے پھرتے تھے، اور کہاں ہے وہ خاتون، کہاں ہے وہ خاتون؟ تو مدینے کے بچے کہنا شروع کر دیے کہ ابو ہریرہ دیوانے ہو چکے ہیں۔ خیر وہ خاتون ملتی ہے، اس کو خوشخبری سناتی ہے، اور وہ بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم سورہ فرقان کی آیات کی وہ کہتی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اور کہتی ہے کہ میں ایک باغ مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتی ہوں۔ علماء کرام، محدثین، مفسرین نے لکھا اس بارے میں، حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ایک مسلمان اپنے گناہوں سے پشیماں ہوتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رو کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کا ذکر ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے گناہ کیے، چھوٹے گناہ؟ تو کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے گناہ کیا۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس گناہ کے عوض میں نیکی لکھو۔ اب اس کے ہر چھوٹے گناہ کو دہرایا جائے گا، وہ اقرار کرے گا اور اس کے نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نرالا مزاج دیکھے گا تو وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں، میرے بڑے گناہ کا کیا ہوگا؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے اور اپنے دندان مبارک کو دکھایا کہ یعنی یہ جو امید پر یہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا بڑے گناہوں کا کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ مبارک میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مغفرت کا دوسرا دہا ہے۔ یاد رکھو شیطان کو اللہ نے جکڑ کر رکھ دیا، جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا۔ اگر آج ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو ہم تمام پر برس رہی ہے، اگر آج ہم اللہ سے رجوع نہیں ہوں گے، اپنی گناہوں کی اللہ کے سامنے مغفرت نہیں مانگیں گے، تو پھر کب مانگیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھی حضرت ثعلبہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذمہ داریاں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب جا رہے تھے تو کسی ایک انصار کے گھر میں ایک خاتون بیٹھی تھی، اس کی طرف نظر پڑی اور دیکھ کر ان کے دل میں ایک برا خیال پیدا ہوا، اور اچانک ان کا نفس، ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ پکار کر کہے کہ میں نے قناعت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے دل میں اس طرح کا برا خیال پیدا ہوا، اور رونا شروع کر دیے، اور روتے روتے جنگل میں چلے گئے۔ 40 دن جنگل میں روتے تھے، یا اللہ مجھے موت اس وقت تک مت دے جب تک تو مجھے معاف نہ کر دے۔ 40 دن جنگل میں رہے، اللہ کے خوف سے روتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔
کہ مجھے کام کی ذمہ داری دی گئی تھی، میں جا رہا تھا اور یہ چیز مجھ سے سرزد ہو گئی۔ 40 دن کے بعد حضرت جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلام کو اپنے پاس بلا لیجئے، ثعلبہ کو اپنے پاس بلا لیجئے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ثعلبہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جنگل میں جاتے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تو جانتا ہے ثعلبہ کون ہے؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں معلوم، کوئی نہیں۔ ہاں، اس کا شخص ہے جو رات میں ہمارے پاس آ جاتا اور اپنے ہاتھ میں اپنا سر رکھ کر پکار کر کہتا ہے یا اللہ مجھے موت مت دے جب تک تو میرے گناہ کو معاف نہ کر دے، اور دن میں اٹھ کر وادیوں میں جا کر پکار پکار کر روتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ہے۔ جب جیسے ان کو جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے ثعلبہ کے کہ کیا میرے تعلق سے اللہ نے کوئی قرآن کی آیات کو نازل کر دیا؟ کیا میرے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی قرآن کی آیات کو نازل کر دیا؟ کانپتے ہوئے کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف یہ حکم دیا کہ تم کو واپس بلایا جائے۔ دیکھیے عشق مصطفیٰ، دیکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے۔ ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں اس صورت سے اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، آپ لے کر چلیے، جب مغرب کی نماز میں جماعت کھڑی ہو جائے گی تو میں جا کر صف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وہ سورہ کی آیات پڑھتے ہیں جس میں علماء کرام نے تفسیر میں لکھا کہ کیا ہو گیا تم کو انسان، کیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے حضرت ثعلبہ سن کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو گھر لے کر جایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے فاروق اعظم سے کہاں ہے؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، گھر میں پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر ثعلبہ بے ہوش ہیں۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں، اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں اور اپنی انگلی مبارک ان کے بالوں میں پھیراتے ہیں اور بولتے ہیں ثعلبہ۔ وہ جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا قابل نہیں ہوں، گناہ گار ہوں کہ آپ کے گود میں اپنا سر رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کو معاف کر دیے۔ تو رحمت اللہ عالمین عرض کرتے ہیں کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی، اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کے جنازے میں جب جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم مبارک ایک جگہ رکھتے ہیں، دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولے تم کو نہیں معلوم، اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے چل رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ غفور الرحیم ہے، یاد رکھو آپ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ غفور ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، مغفرت کا دہا ہے۔ وہ واقعات وہ بھی یاد آ رہا ہے اس خاتون کا، اس نیک خاتون کا جو ایک قبیلے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو جا یہاں سے، جاؤ بعد میں آنا۔ اس کو روانہ کرتے ہیں کہ تم
اس بچے کی پیدائش کے بعد آنا، وہ پھر آ جاتی 8 مہینے کے بعد، اس کے ہاتھ میں ایک پھول سا بچہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتی ہے کہ میں رات بھر نہیں سو سکتی ہوں، میں تڑپ پڑی ہوں اپنے گناہ کی وجہ سے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر روانہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ، جب تمہارا بچہ روٹی کھائے گا جب آنا۔ وہ پھر آ جاتی ہے مانے 2-3 سال کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنا، اور جو شریعت کے مطابق سزا ہے اسلامی حکومت میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جب اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نیک خاتون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو غسل کرو اور کفن دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نماز جنازہ خود پڑھاتے ہیں۔ تو ایک شخص پکار کر کہتا ہے کہ یہ ملعون عورت ہے، اس نے یہ گناہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میں اس عورت کی مغفرت کو اپنی امت میں بانٹوں گا تو تم تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ طلب تھی، اللہ کا خوف تھا، یہی چیز ان کو گناہوں سے دور رکھتی تھی۔ اور جب گناہ ہو جاتا فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو جاتے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں علماء کرام نے لکھا کہ کئی دن تک، مہینوں تک بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ساتھیوں میں سے ایک شخص نے 20 سال سے کچھ عبادت نہیں کی، اس وقت کی جو نماز تھی نہیں پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرق کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے اتنے سال سے عبادت یا نماز نہیں پڑھی؟ اب اس میں سے جو شخص تھا، علماء کرام نے لکھا کہ اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا، وہ چہرے کو چھپا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہاں ہے، نکلو باہر آؤ، سامنے آؤ، ورنہ میں اللہ سے پوچھ کر اس کا نام بتا دوں گا۔ وہ شخص اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے یا اللہ جب 20 سال تیری عبادت نہیں کی تو مجھے چھپا کر رکھا، آج ان لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر دے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، میری لاز رکھ لے یا اللہ، مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا مت کر یا اللہ۔ دل سے تڑپ کر کہتا ہے، اچانک بارش نازل ہو جاتی، بارش شروع ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیا ہے؟ تو بولے موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کی، استغفار کیا، اور میری رحمت جوش میں آئی، میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی 24-25 سال کا ہوں، 21 سال کا ہوں یا ہوں، تو مجھے اور ٹائم ہے ابھی، میاں ابھی تو یہ بڈھوں کو مغفرت کر لینے دو۔ میرے بھائی یاد رکھو، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کب وقت آنے والا ہے، کب اللہ کے پاس سے بلاوا آنے والا ہے۔ اگر کوئی 19 سال کا نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے، یاد رکھو تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، اور سب اس دنیا میں زمین کی غذا بنیں گے، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ قیامت ہوگی، یوم القیامہ ہوگا، اور ایک ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، اس کو غنیمت جانیں۔ بشر حافی کا مشہور قصہ کہ وہ اللہ کے ولی ہونے سے پہلے بہت گناہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں شراب نوشی ہو رہی تھی تو ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے
دستک دے کر پکار کر پوچھا یہ گھر غلاموں کا ہے یا آزاد لوگوں کا ہے؟ تو ایک بچی نکلی دروازے کے پاس اور کہا یہ آزاد لوگوں کا گھر ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا ہاں تبھی تو یہ آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی پر بجلی گرتی ہے، وہ دوڑتے ہیں، کیا کہا انہوں نے، کہاں ہے بتاؤ، کہاں ہے بتاؤ۔ خیر ڈھونڈتے ہیں اس بزرگ کو اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تو آزاد اس لیے ہے کیونکہ تو گناہ کر رہا ہے، اگر تو غلام ہوتا تو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بشر حافی کے بارے میں آیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے رات میں قرآن کے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، اس کو زمین سے اٹھایا، تھوڑے پیسے تھے، عطر خریدا اور عطر لگا کر ایک کتاب میں رکھ کر اس کو اونچے مقام پر جب عزت کے ساتھ رکھا تو آواز آئی کہ بشر تو نے ہمارے کلام کو، اللہ کے کلام کی عزت کی، اب دنیا اور دین و دنیا میں تیرے نام کو روشن کیا جائے گا۔ مالک بن دینار کا واقعہ، وہ شراب پیتے تھے، ان کی ایک بچی تھی ایک باندی سے، وہ اس بیٹی سے بہت چاہتے تھے اور وہ جب شراب پیتے تھے وہ بچی ان سے شراب چھین لیتی تھی اور ان پر پھینک دیتی تھی۔ پھر 2 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بڑے غمگین رہتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھے، رات میں خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے اور مالک بن دینار جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک خطرناک اور بڑا ہی ہیبت ناک ایک سانپ ان کا تعاقب کر رہا ہے اور مالک بن دینار دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ضعیف بزرگ تو دیکھتے ہیں، بڑے نیک چہرہ ان کا، ان سے پوچھتے میرے کو بچاؤ اس سانپ سے، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ضعیف بولتے ہیں کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا میاں۔ تو مالک بن دینار بولتے تم وہ پہاڑ دکھتا، اس پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور جب پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے تو اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو جہنم نظر آتا ہوں، جہنم کی آگ مگر وہ سانپ تعاقب کر رہا ہے۔ وہ اور نیچے جاتے، اچانک آواز آتی کہ رک جا، تو جہنمی نہیں ہے۔ پھر وہ نیک صفت شخص نظر آتے، اسے کہتے ہیں دیکھو وہ ٹہنی پر تم چڑھ جاؤ، پہاڑی پر۔ وہ وہاں پر چڑھتے ہیں، وہاں پر چڑھ کر کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار کہ کھڑکیاں ہیں، ان کھڑکیوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ نکلو جلدی تم لوگ، نکلو جلدی تم لوگ، ورنہ یہ سانپ اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کھڑکیوں سے چھوٹے بچے جو کم عمر میں انتقال کر جاتے ہیں سب ان کی فوج نکلتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جب وہ نکلتے ہیں اس میں آپ کی وہ بیٹی بھی نکلتی ہے 2 سال کی ان کی، اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے ابا پہچانے مجھے؟ وہ کہتی ہاں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا۔ پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ تو بولے یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کم عمری میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ ان کو یہاں رکھتا ہے، اور جب ہمارے ماں باپ آتے ہم ان کے انتظار میں یہاں پر رہیں گے۔ پھر وہ بچی ان سے پوچھتی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں؟ مالک بن دینار پہ ان کے دل پر ایک بجلی گرتی ہے اور وہ بچی قرآن پڑھتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا تم کو قرآن بھی آ گیا؟ بولے ہاں ہم کو قرآن بھی آتا ہے۔ پھر وہ مالک بن دینار اس اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سانپ تھا وہ کیا تھا اور یہ جو سفید کپڑوں میں جو شخص تھے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابا وہ جو سفید کپڑوں میں تھے وہ آپ کی نیکیاں تھیں اور وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ کی برائی سے اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ مالک بن دینار بیدار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی مقدر بدل جاتے ہیں، وقت کے ولی اور قطب بن جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے توبہ اور نیکیوں میں اگر غرور اور تکبر میں اگر کوئی شخص ڈوب گیا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، قرآن ختم کرتا ہوں، غرور تکبر نہیں کر سکتے آپ،
کیونکہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال عبادت کیا بغیر ریاکاری کے، 500 سال، اور 500 سال کی عبادت کی بغیر ریاکاری کی عبادت کے بعد جب حشر کے میدان میں اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے کے جاؤ، تو شخص نے کہا یا اللہ 500 سال عبادت کیا تیری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل سے میری عبادت کا کیا؟ تو اللہ بولے گا چلو انصاف کرتے ہیں، میزان لگایا جاتا، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کی بینائی نکال کر ترازو میں رکھو اور دوسرے میں اس کے 500 سال کے اعمال کو رکھو۔ 500 سال کے اعمال نیچے ہو جاتے، وہ بینائی اوپر ہو جاتی ہے اس کی، یعنی اس نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے جب اس کو جہنم میں لے کر جانے کا حکم دیتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم کو بھی، سب کو بھی توبہ کرنا ہے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی آپ کو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان کا مغفرت کا دہا ہے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ لطیف ہے، اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور آج 15 محرم ہے، آج ہی کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، شہزاد جنت کی ولادت ہوئی آج۔ اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں فضائل امام حسن میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تدویش مبارک پر امام حسن چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ علیہ شہادت نامہ میں فضائل امام حسن میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے امام حسن کے ہونٹوں کو چوستے تھے۔ اور محدث دکن نے کیا مضمون لکھا کہ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا، ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جن ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے چوسا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن لکھتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں امام حسن کے فضائل کے بارے میں کہ امام حسن اور امام حسین کچھ لکھتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے؟ بچوں میں ہوتا ہے نا، ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے؟ تو حضرت علی کسی کو آرزودہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے جاؤ تمہاری اماں کے پاس، حضرت فاطمہ شہزادی جنت کے پاس جاؤ۔ وہ کہتی ہیں، وہ بھی آرزودہ نہیں کرنا چاہتی کہ اس کا فیصلہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شافع روز جزا کے پاس جاتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اب اللہ کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جنت سے ایک سیب لاؤ اور اس کو چھوڑ دو، جس کسی کے تختی میں گرے گا اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ مگر جیسا ہی وہ سیب جاتا ہے تو اللہ اس سیب کو حکم فرماتا ہے کہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ، ایک حسن کی کتاب میں، ایک حسین کی کتاب میں کرو۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ امام حسن ہے، زہر دے دیا گیا تھا آپ کو۔ فضائل امام حسن میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن کسی کے ساتھ ایک کھجور کے باغ میں، کہ وہ باغ سوکھ چکا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کھجور کے باغ میں کھجور ہوتے۔ تو فوراً امام حسن شہزادے جنت اپنے ہاتھ اٹھا کر لبوں کو حرکت دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک اس سوکھے ہوئے کھجور کے باغ میں پتے آ جاتے ہیں، کھجور آ جاتا ہے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی اس سے کہتا ہے ارے یہ تو جادو ہے، تو لوگ بولتے نہیں، یہ نواس رسول ہے، یہ اس کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور جب ان کو زہر دے دیا گیا، محدث دکھن لکھتے ہیں، بڑا بہترین مضمون ہے، محدث لکھتے ہیں کہ جب زہر دے دیا گیا تو امام حسن کو معلوم تھا کہ زہر ہے، مگر رضا الہی کو قبول کر چکے تھے، اللہ کی رضا کو قبول کر چکے تھے۔ اور اسی میں محدث دکھن لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے گھر میں آپ آ کر رہنا شروع کیے، وہاں پر بھی زہر دے دیا گیا، تو جب آپ پر زہر کے اثر چڑھ رہے تھے تو آپ اپنے بھائی امام حسین آپ کے قریب آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کس نے کیا، بتاؤ آپ۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پر شک ہے۔ تو بولے کون ہے، بتاؤ آپ کس پر شک ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا، میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حسن کو جنت میں لے کر جائے گا تو حسن پہلے اپنے زہر دینے والے کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، میرے دل میں اس کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں رہے گا۔ پھر امام حسن اپنے بھائی امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا چہرے کا رنگ کیسا ہے، بتاؤ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے۔ تو امام حسن کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب معراج کی حدیث پوری ہو رہی۔ میرے بھائی، دونوں بھائی اپنے آپ کو لپیٹ کر خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، کیا ہے ماجرا یہ کہ چہرے کا رنگ پوچھتے ہیں اور معراج کی حدیث پوری ہو رہی ہے اور لپیٹ کر رو رہے ہیں ایک دوسرے کو، دونوں شہزادے جنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محلوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت محل تھے۔ ایک ایسا محل تھا کہ اس کی روشنی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، دوسرا محل ایسا تھا جو سورج کی روشنی کو روک رہا تھا، اور ایک محل سبز رنگ کا تھا، ایک محل سرخ رنگ کا تھا۔ اس رضوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے یہ؟ تو بولتے ہیں، وہ فرماتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ امام حسن اور امام حسین کا جنت پہ محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کا رنگ سبز کیوں ہے، کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھیے نواس رسول کا کیا مقام ہے۔ جنت کا رضوان نہیں کہتا ہے، جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرما رہا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محل سبز رنگ کا ہے، یہ اس لیے سبز رنگ کا ہے، یہ امام حسن کا ہے کیونکہ ان کو زہر دے دیا جائے گا۔ یہ امام حسین کا محل سرخ اس لیے ہے کیونکہ ان کی گردن کو کاٹا جائے گا، ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ہم کو امام حسن کو بھی یاد رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ جب کبھی بھی میں نے امام حسن اور امام حسین کو ملا، یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ مدینے سے مکے تک 25 مرتبہ پیدل حج امام حسن اور امام حسین نے طے کیے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ غریب گھر پر آیا، کہا کہ اے نواز رسول بھوکا ہوں، تو کہتے ہیں رک جاؤ، ابھی جو پیسہ آئے گا تم کو دیں گے۔ 3000 دینار آتے، امام حسن بولتے لے جاؤ اس کو 3000 دینار، خود کئی دن کے بھوکے ہیں۔ بولتے نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا اتنے پیسے آ رہے تو میں تجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی، یوم الفرقان، جس کو قرآن میں کہا گیا کہ فرق کا دن، اسلام اور کفر میں کھلی فرق کا دن، جس کو جنگ بدر کے نام سے آپ اور ہم یاد رکھتے ہیں۔
17 رمضان کو ہوئی اور علماء 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت کا حکم آیا. 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم آیا کہ روزے رکھو، اللہ نے فرمایا. اور اسی سال جنگ بدر ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا، اس جنگ کا پس منظر یہ بتایا گیا علماء کرام نے احادیث نبوی کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات میں لکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ ایک تجارت کا قافلہ مدینے کی وادیوں سے مکے کو لے کر جا رہے ہیں. اس تجارت کے قافلے میں سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 15 سال تک کوئی جنگ نہیں. یہ جو آج اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ نالائق لوگ، 15 سال تک کوئی جنگ نہیں. اور مدینے میں ہجرت ہو جاتی ہے تو کفاران مکہ مدینے کو آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے، ان کی بکریوں کو چوری کرتے، ان کے اونٹوں کو لے کر جاتے، ان کو تکلیف دیتے. اور صحابہ کرام ہجرت کر کے اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کا اس کا راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قافلے کو روکنا، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، قافلے کو روکنا مقصد تھا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ قافلہ مکہ پہنچے گا تو اس سے اور طاقت حاصل ہوگی، اور تکالیف دیں گے. تو صحابہ کو حکم فرماتے ہیں کہ چلو نکلنے کا وقت ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو مٹھی بھر آج لوگ ہیں یہ بے پیادہ ہیں، تو ان کے سواری کا انتظام کر دے. یا اللہ، ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو ایک کپڑا دے دے. یا اللہ، تو ان کو عزت دے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے، وہ اونٹ کی مینگنیوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں، اس میں جو گٹلیاں نکلی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس لگا دی ہے میرے قافلے کے پیچھے. تو ابو سفیان اپنے ایک آدمی کو مکے کو بھیجاتے ہیں جس کا نام زمزم غفاری ہے. اور زمزم غفاری کو اس کہتے ہیں کہ جا کر کفاران مکہ کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں. علماء کرام نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک روحانی خواب کا ذکر کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی اونٹ پر بیٹھ کر لوگ کعبۃ اللہ میں آ کر پکار کر کہیں، اے کفاران مکہ تیار ہو جاؤ، تمہاری تباہی اور بربادی کے دن آ گئے. وہ اپنے بھائی حضرت عباس کے خواب سناتی ہیں، وہ جا کر ابو جہل کو سناتے ہیں. تو ابو جہل چراغ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب کیا تمہاری عورتیں بھی دعویٰ کریں گی؟ نعوذ باللہ. اور کہتا ہے اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں تم لوگوں کو جھوٹا بولوں گا. اور تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے. اس زمانے میں اگر خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اونٹ کے کان اور ناک کو کاٹا جاتا تھا، تو زمزم غفاری پکار کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کو پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے مکے سے کفاران مکہ نکلتے ہیں، 950,000 کا لشکر، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی. جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، قافلے کو روکنے جا رہے ہیں. اور ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، سوائے ابو لہب کے، بولتا ہے نہیں، اب جانا ہے، اب جا کر اب مقابلہ کرنا ہے. ساحلی راستے سے ابو سفیان نکل گئے.
اور پیغام بھجاتے کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں، آپ مت نکلو مکے سے. مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اب ہم جنگ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو مقام صفرا کے پاس پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ اب جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جنگ کی نیت سے نہیں گئے. تو علماء کرام لکھتے ہیں کیوں؟ 70 اونٹ 8 تلواریں 8 ذرے سے کیا مقابلہ ہوگا؟ وہاں پر 1000 900 1000 ہیں، 700 اونٹ 100 گھوڑے ہیں. ہر اونٹ پر بیٹھنے والے، گھوڑے پر بیٹھنے والے پر زرہ ہے، آرمر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ غالب کرے گا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت علی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار کو زنگ لگ چکا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا حکم، ہم انتظار کر رہے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں آپ کا حکم حرف آخر ہے. حضرت مقداد، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے. وہاں پر حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ اللہ جا کر لڑے، جو اللہ آپ کو حکم دیا آپ کر جائیے. بہرحال جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اسلام کی فوج آتی ہے، اس سے پہلے کفاران مکہ پورے پانی کے چشموں کو پر قبضہ کر لیے. ریتیلی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ہار جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. آنسواں بہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صدیق اکبر آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ غالب کرے گا. صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اسلام کی صفوں کو صحیح کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے اور حضرت سواد کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے پیٹ پر ایک ہلکی سی ضرب مار کر کہتے ہیں سواد سیدھے ہو جاؤ، تھوڑا پیٹ بڑا تھا. حضرت سواد عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیجا مجھے مارا، اس کا قصاص دیجئے. اللہ نے آپ کے دست اقدس میں انصاف اور عدالت کو دیا، آپ نے بیجا مجھے مارا. اب آپ بتائیے کہ جنگ ہے، فوج ہے، کمانڈر ان چیف ہے اور کوئی سپاہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا تو آج کے زمانے میں اس کو کورٹ مارشل کر دیا جاتا. مگر رحمت العالمین ہے، شاف روز جزا ہے. آپ کہتے ہیں آپ سواد اپنا بدلہ لے لے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خمیز اٹھائیے. بولتے کیوں؟ آپ اٹھائیے مجھے بدلہ لینا ہے. حضرت سواد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لپیٹ کر بوسہ دینا شروع کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سواد کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ موت میرے سامنے ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک کو بوسہ لے کر جاؤں اس دنیا سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر ابن وقاص، سعد بن ابی وقاص 17 سال کے، عمیر ابن وقاص 14 سال کے. بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے، جہاد سے مجھے دور رکھیں گے؟ تو بولیں گے نہیں تمہارا بھائی تو چل رہا ہے نا ہمارے ساتھ. تو بولے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے. حدیث میں الفاظ بولتے مجھے لے کر جائیے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیسے طاقتور؟ بولے کشتی کرائیے. 2 بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے اور جب کشتی ہوتی ہے تو پہلوان ہاتھ ملاتے. تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا کہ دیکھو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبیب اللہ نے تم کو پسند کیا ہے تو مجھے محروم مت کرو، تم ایک کشتی ہار جاؤ تاکہ میں بھی اس جہاد میں شرکت کر سکوں. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بولنے پر چت ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جوش جہاد اور شہادت کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں ایک 14 سال کا بچہ اس میں یہ جذبے جہاد اور شہادت ہے تو اللہ ہم کو کامیابی دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے رات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ بتاتے ہیں، یہاں اتبا مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا. اور جب ان کی موت ہوئی تو وہیں پر اسی جگہ پر ان تمام شیاطین کی موت ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو کفاران مکہ سے اتبا، شیبہ اور ولید آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر صحابی رسول نکلے تو پکار کے بولے نہیں نہیں نہیں، ہم اہل قریش ہیں، ہمارے پاس سے، ہمارے خاندان سے کسی کو بھیجاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ امیر حمزہ، جاؤ شیر خدا، جاؤ عبیدہ بن حارث. اور یہاں پر اگر میری آواز کوئی سن رہا ہے تو سنو، لوگ اکثر یہ بولتے ہیں، ہمارے بزرگ بولتے ہیں، میاں اب زندگی کے ایوننگ میں آ چکا ہوں، ہماری اب کبھی بھی جا سکتے. آپ کو معلوم عبیدہ بن حارث کی عمر کیا تھی؟ 80 سال تھی. 80 سال حضرت عبیدہ بن حارث کی عمر تھی. تو جو لوگ ضعیف ہیں، آج بھی آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا ایمان جوان ہے. جسم بوڑھا ہو سکتا ہے مگر ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یاد رکھو. حضرت عبیدہ بن حارث 80 سال کے شیر خدا، حضرت علی اور امیر حمزہ نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا. عبیدہ بن حارث اتبا سے مقابلہ کر رہے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. آپ کے بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ کی پنڈلی یا پھر آپ کا پیر کٹ جاتا ہے. حضرت علی دوڑتے ہیں، امیر حمزہ دوڑتے ہیں اور اتبا کا کام تمام کرتے ہیں. اور پھر ان کو زخمی حالت میں خون بہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاتے ہیں. تو 80 سال کا ضعیف صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوا کیا میں شہید نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شہید ہو، تم شہید ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر جنگ میں حضرت معاذ اور موز 2 بھائی تھے. دونوں نے جنگ میں گئے اور جا کر پوچھا کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن؟ بولے یہ ابو جہل. تو حضرت معاذ نے تلوار نکالی اور ابو جہل پر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا. ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت معاذ پر حملہ کرتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ پر جب ابو جہل کو حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ پر زخم لگتا ہے. 2 روایتوں میں آئے، ایک تو کو ہاتھ کٹ کے لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو آپ توڑ دیتے ہیں، یعنی نکال دیتے ہیں. دوسری روایت میں آیا کہ اسی طرح لڑتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اس وقت کے فرعون کو ہم نے اس کا کام تمام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے زخم کو دیکھتے ہیں. قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیتے، اور حضرت عثمان ذوالنورین کی خلافت تک حضرت معاذ اسی ہاتھ سے یعنی جہاد میں شرکت کرتے تھے. وہیں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ ہو رہی ہے، دوڑ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی پھینکتے ہیں، بولے اس سے مقابلہ کرو. محبت رسول دیکھو آپ، اطمینان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ، مر مٹنے کا جذبہ دیکھو آپ کہ گھماسان کی جنگ ہے اور لکڑی لے کر دوڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ لکڑی سے کیسے مقابلہ کروں گا، مگر آقا نے غلام کو دیا تو معلوم تھا کہ اس میں کچھ ہے. جب لکڑی استعمال کرتے تو لوہے کی سفید تلوار بن جاتی. حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا، بلکہ آپ اسی کے ساتھ شہید ہوئے جب اور آپ کے ہاتھ مبارک میں وہ تلوار تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر گرم گرم ریت کے پتھر رکھتا تھا، گرم گرم ریت کے پتھر رکھ کر مارتا تھا، حضرت بلال نے کہا کہ اب تجھے یہاں کون بچائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر انسانیت کی تاریخ کا پہلا درس ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ. اور یہ پیغام ہم کو ملتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں، اللہ کی قدرت کے اوپر بلبوتے پر جیتا اور مرتا ہے.
بشرطے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو، بشرطے کہ وہ دین میں خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اپنے نام کے لیے نہیں، دین کی عظمت کے لیے کام کر رہا ہو، تو اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں سورہ انفال میں آیا آیت نمبر 44 میں اللہ نے کفاروں کو مسلمانوں کا لشکر کم دکھایا، مسلمانوں کو کفار کا لشکر کم دکھایا، اور علماء کرام نے بتایا حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خوف نہ پیدا ہو جائے اور کفار پوری طرح صفوں میں داخل ہو جائے۔ پھر جس ریتیلی مقام پر مسلمان کھڑے ہوئے تھے، شیطان وسوسہ ڈالا کہ اب تو یہاں پر پانی نہیں ہے، تم ریتیلی زمین میں کھڑے ہو، وہ لوگ ان کے پاس پانی ہے، کفاروں کے پاس وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ آئیں گے۔ تو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 یا 11 ہے، اللہ نے بارش کو نازل کیا، اتنی بارش کہ پورا پانی سے پانی پیے، غسل لیے، سب پانی آ گیا۔ اور پھر سورہ انفال کی ایک اور آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ مبارک میں کنکریاں اٹھا کر ان کفاران مکہ کی طرف پھینک کر کہتے تھے شاہت الوجو، شاہت الوجو، شاہت الوجو۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ کنکریاں ان کے آنکھ اور کان میں چلی جاتی تھی اور وہ ان کی صفیں انتشار یعنی بھاگنا شروع کرتے۔ اللہ فرما رہا کہ محبوب وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا، ہم پھینک رہے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھ کر دکھایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی۔ 313 میں 14 صحابی شہادت پائے، کفاران مکہ کے 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، اور جب ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، اتبا کی، شعیبہ کی، ولید کی، اتبا کی، ابو جہل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھے کامیاب کیا، تم نقصان میں تھے۔ فاروق اعظم بازو کھڑے اور کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے مگر بول نہیں سکتے، تم سے زیادہ سنتے مگر بول نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے دین کی عظمت کے لیے خالص کام کریں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی۔ یاد رکھیے طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کوئی نہیں کامیاب ہوتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل اور اخلاص پر کامیابی ملتی ہے۔ یہ سوچنا ہم کو ہے کہ آخر آج موجودہ زمانے میں ہم کو کیا ہو رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں دنیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس بہترین ریاضدان تھے، میتھمیٹیشین تھے، ہم دنیا کو حساب کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں آخر کیا وجہ ہے ہم دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے ہمارے غریب لوگ پہن رہے ہیں؟ جب اللہ نے خیر الامت کہا تو پھر یہ مفلت، یہ بے عزتی کیوں؟ ایک ہی مطلب ہے کہا کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، ہم کو بھلا دیا۔ تم اپنے منصب کو یاد رکھو، تم اپنے منصب کو یاد رکھو۔ صلاح الدین ایوبی ہے رحمت اللہ علیہ، فاتح بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرنے والا۔ رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندھیرے میں صلاح الدین ایوبی اللہ سے بھیک مانگ رہا، رو رو کہ اللہ اگر وہ کفاروں کی کشتی اسلحہ و سامان کے ساتھ آ جائے، اللہ میں بیت المقدس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دعا کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی، یہ اللہ رو رو کر وقت کا حاکم ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو اللہ کے ولی سے بھی کہتے ہیں اب بھی دعا کیجیے
وہ کشتی کفاروں کی نہ جائے جس میں اسلحہ کا سامان ہے. وہ اللہ کے ولی اہل دل تھے. انہیں وہ کہتے ہیں صلاح الدین تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا کہ تیرے آنسوؤں سے کشتی غرق ہو وہ کشتی سمندر میں غرق ہو گئی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے بھیک مانگنا، اللہ سے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ بن عبدالعزیز روز اپنا ایک ایجنڈا اپنی میٹنگ کا اپنے وزیر کو دیتے کہ آج میں یہ کروں گا، ان سے ملاقات اس وقت پر. ایک کاغذ ان کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا، اب تک 4,000 مرتبہ پڑھا اور 5,000 اور پڑھنا ہے، اس سے چھین لیتے ہیں. تو بولتا یہ کیا ہے؟ بولے یہ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تم کو نہیں بتا سکتا. تو ایسے حکمران تھے. اس لیے اللہ نے ہم کو کامیابی دی جن پر اللہ کا خوف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. یاد رکھیے، دنیا میں اگر کامیابی حاصل ہونا ہے تو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا ہے. اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہمارے شہر میں کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہندو راشٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دوں گا. اور حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حیدرآباد میں ناتھورام گوڈسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھورام گوڈسے، سب سے پہلا ٹیررسٹ کو گولی ماری، اس کی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں. کون ہے یہ ظالم لوگ؟ گوڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں. اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی ہے؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی. مگر یہ حضرت گوڈسے ہیں، کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے بتاؤ؟ بھائی بن لادن کی اگر فوٹو لگا لیے یا ایمن الزہری کی فوٹو لگا لیے، پورا میڈیا آ جاتا. او نو، حیدرآباد ہیز بیکم دا ہاٹ بیڈ. یہاں پر مجلس وہ کر رہی ہے. جب یہ ظالم گوڈسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی. میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھے ٹی وی میں. ہاں، فوٹو لے کر ہندو راشٹر بنیں گے. تو یہ ہو گئی کہ بہار میں ایک مدرسے کو جلا دیا گیا. مدرسے عزیزیہ جو 100 سالہ پرانا مدرسہ ہے، جس میں نایاب مینوسکرپٹس مخطوطات تھے، قرآن کریم کو جلایا گیا. مسجد کے مینار کو نشانہ بنایا گیا. اور وہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے اور میں الیکشن لڑتا ہوں مجلس کا. نہیں تم کیوں لڑ رہے؟ ارے بھائی وہ مدرسے کو جلا دیے، منہ تو کھولو، کچھ تو بولو، مذمت تو کرو. قرآن کو جلا دیے نا، تم گونگے کیوں ہو؟ اتنی گراوٹ کیوں آ گئی کہ قرآن کو ظالم لوگ جلا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو میرے بھائی. یہ تمہاری شفاعت کرے گی حشر کے میدان میں. یہ اللہ کا کلام ہے، یاد رکھو. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کوئی نہیں. ہم پکار کر مذمت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ناانصافی ہے. مگر جو لوگ سیکولرزم کے چودھری ہیں، جو لوگ میرے لڑنے پر کیا جھوٹے الزام لگاتی ہیں مجھ پر، اب تو بولو آپ. تو بولیں گے نہیں یہ موقع نہیں ہے بولنے کا، خاموشی اختیار کرو.
تو ہمارے بہار کے صدر اختر علی ایمان نے اچھا کہا اس پر. انہوں نے کہا کہ بھائی جان اگر خاموش ہوتے تو آپ کے ابا کی آپ کی اماں سے شادی نہیں ہوتی تھی. ان کو بولنا پڑا قبول ہے, اماں کو بولنا پڑا قبول ہے, تو خاموشی سے کام نہیں چلے گا. توڑو اس سناٹے کو, توڑو اس سناٹے کو. مگر کوئی نہیں بولے اور وہاں کا چیف منسٹر ہے, مانے ایسا کبھی ادھر کلاٹی مارتے کبھی ادھر. اب جب ہم ان سے پوچھے کہ آپ معائنہ کیوں نہیں کیے, آپ اس مدرسے کو بناؤ دو, پولیس کے سامنے یہ حرکت ہوئی. ہے بہار میں جہاں پر عورتوں کا ویڈیو دیکھو, آپ رو رہی ہیں میری بچی کی شادی کے لیے زیور رکھے. چلا گیا, کوئی حکومت کچھ نہیں بول رہی بہار کے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکولر ہیں. آپ نہیں بولیں گے. اور جب ہم بولتے تو وہاں کا چیف منسٹر بولتا اسد الدین اویسی ایجنٹ ہے. ارے نتیش کمار تم کیا کورٹ کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھتے نوٹری کے ایجنٹ ہو کہ تم سرٹیفکیٹ دو گے مجھے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں؟ ارے میں تم سے واجبی سوال اٹھایا ہوں, اور میں آج اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں میں صرف غریب مظلوموں کا ایک ٹیم ہوں. حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کو خرید نہیں سکتی, کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. میں الیکشن جیتوں گا ہاروں گا وہ میرے رب کا فیصلہ ہے, مگر لڑنا میرا کام ہے, ذمہ. مگر یہ لوگ کوئی نہیں بولیں گے. یہ سیکولرزم کے پجاری, یہ سیکولرزم کی نام لے لے کر اپنے محلات کی تعمیر کرتے ہیں مسلمانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر کے. بولو آج کیوں نہیں بولتے؟ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ مذہبی تہوار مذہب کا ہوتا ہے تو وہ امن کا نام پر ہوتا ہے. کوئی اپنے کسی بھی خدا کو, اللہ کو, بھگوان کو, کسی گاڈ کو مانتا ہے تو اس میں ایک روحانیت ہوتی, اسپرچولیزم ہوتا. مگر یہ کون سا یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ تہوار میں تشدد کریں گے؟ میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں نہ کرنا چاہیے. ہمارا تہوار ہوگا, امن ہے اسلام کا نام, ہم امن سے رہتے یا امن سے رہتے رہیں گے. مگر یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہے؟ موڈی جی تو نام ہی نہیں لیتے ان لوگوں کا. امت شاہ بولتے الٹا لٹکا دیتے. ہم ان کی سرکار آئی تو ادریس پاشا کو بنگلور میں 2 لاکھ روپے نہیں دیے, پیٹ پیٹ کر مار دیے. الٹا لٹکاؤ, وہاں بی جے پی کی سرکار ہے آپ کی. جنید نصیر کو زندہ جلا دیا گیا, تب بھی کوئی نہیں بولتے کیونکہ ہمارا راجستھان میں سیکولر گورنمنٹ ہے. کیوں گیا جنید اور نصیر کے گھر کو؟ ارے میں نہیں گیا تو کون جائے گا پھر؟ میں تو ہر اس گھر کے گھر میں جاؤں گا, چاہے اس کا نام جنید ہو یا پھر ہمارا کوئی ہندو بھائی یا دلت بھائی ہو. ظلم ظلم ہے. صرف مسلمانوں پر ظلم ہو تو ظلم نہیں, کسی پر بھی ظلم ہوگا تو ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کون سے کس راہ پر لوگ ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ آزادی کا امرت منا رہے ہیں اور مہاراشٹر کی درگاہ میں اندر جا کر جھنڈا ہلا رہے ہیں. درگاہ کے اندر جا کے جھنڈا ہلاتے رہے. کون سا تم کام کر رہے ہو؟ تم مسلمانوں کو, اسلام کو گالی دے کر تم کیا کر رہے ہو؟ تم ملک کو بدنام کر رہے ہو, اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگ آباد میں مندر کو بچانے کے لیے ہمارا ایم پی امتیاز جلیل جا کر مندر میں 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتا. موب کو بولتا کہ نہیں یہاں تم نہیں کر سکتے کچھ بھی. 2 گھنٹے امتیاز جلیل وہاں ٹھہرتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا بی جے پی سے, ادھو ٹھاکرے سے, مہاراشٹر کے چیف منسٹر شنڈے سے اور کانگریس پارٹی سے جو ادھو ٹھاکرے کی تائید کی, راشٹروادی کانگریس سے, تم نے 6 دسمبر کیا تھا نا, تم نے 6 دسمبر کیا تھا اور ایک امتیاز سام میں ٹھہرائے کہ مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. یہ کمٹمنٹ ہے.
یہ امن کے نام پر مر مٹنے کی تمنا امتیاز جلیل اور مجلس اتحاد المسلمین میں تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کے تمام ہندو مسلمان دلت بھائیوں کو جنہوں نے حالات کو بگڑنے سے روکا۔ میں مذمت کرتا ہوں اورنگ آباد پولیس کی بے حرکتی کو، بے حسی کو، کہ تمہارا کام تھا کہ تم حرکت میں آتے، مگر نہیں۔ ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں کہ فائر انجن آ رہا ہے، اس کو روک دیا جا رہا ہے۔ بچوں کو پکڑے ہیں، انشاءاللہ لیگل ٹیم اپنا کام کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعات وطن عزیز میں نہ ہو۔ میں آپ تمام کا شکر گزار بھی ہوں، آپ وارڈ سے دوبارہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کیا، آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیاسی طور پر مضبوطی حاصل کرے گی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی ان کی نمائندگی نہیں ملے گی، ہم کو اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتے۔ ہم کو اپنی نمائندگی بڑھانا پڑے گا، چاہے ریاست کی اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، کسی ریاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ ضلع پریشد ہو، اسمبلی ہو، آواز اٹھنی چاہیے۔ یاد رکھو، آپ 50-60 سال سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ ہمارے رہبر ہیں، یہ لیڈر ہیں۔ کون سے رہبر ہیں؟ یہ رہزن ہیں، یہ لیڈر نہیں ہے، گیڈر ہیں، جن میں ہمت نہیں ہے فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی۔ ہمت نہیں ہے ان لوگوں سے فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی۔ اب مت بولو ہم کو کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی 50 سال کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے، ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اگر 50 سال میں کوئی محنت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کی سیاسی ریپرزنٹیشن ہے کہ چاہے کوئی یادو ہو اس کا لیڈر ہے، مراٹھا ہو اس کا لیڈر ہے، ٹھاکر ہے اس کا لیڈر ہے، برہمن ہے اس کا لیڈر ہے، کما ہے اس کا لیڈر ہے، ریڈی ہے اس کا لیڈر ہے، ویلما ہے اس کا لیڈر ہے۔ ارے سب کا نیتا ہے، اگر کسی کا نیتا یا قائد نہیں ہے تو مسلمانوں کا، کیونکہ 50 سال سے کہہ دیا گیا کہ میاں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم خالی ووٹ ڈالو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی نیتا کو بناؤ، قیادت کو بناؤ، مرکز سیاسی کو بنائیے، اور انشاءاللہ تعالی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس نیک مقصد میں ہم کو اللہ کامیابی دے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور اس کے مقاصد کو اللہ ڈال دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کے جو بچے ہوئے روزے اللہ اس میں ہم تمام کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں، صدقہ نکالیں، اور ہم تمام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ظالموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام نکال دیے تھے، مائک بند کر دیا، بند کر دیا۔